تو وہ رایم اسی طرح ہے: موجی موجی میون مان کۄلہِ منٛز کرہا سرٛان، زٕے ڈُنجہِ دِمہا جلد پھیٖرِتھ یِمہا. موجی موجی میون مان کۄلہِ منٛز کرہا سرٛان، موجی موجی میون مان کۄلہِ منٛز کرہا سرٛان، زٕے ڈِنگہٕ دِمہا جلد پھیٖرِتھ یِمہا، زٕے ڈِنگہٕ دِمہا جلد پھیٖرِتھ یِمہا. ماجہِ دوٚپُم ما کر سرٛان گوٚمُت وٕنی چھی پشپان، ماجہِ دوٚپُم ما کر سرٛان گوٚمُت وٕنی چھی پشپان. أتھۍ کتھِ زوگمس ودن مان لوگمس، أتھۍ کتھِ زوگمس ودن مان لوگمس. ماجہِ دوٚپُم لایے ژوٚلہٕ ژھایے ژھایے، ماجہِ دوٚپُم لایے ژوٚلہٕ ژھایے ژھایے. کھوٚکھمت کٔرِتھ بیوٗٹھُس، کھوٚکھمت کٔرِتھ بیوٗٹھُس، ماجہِ پننہِ رٲٹھٕس. میرا نام ہے افتخار اور میں آرڈر کھنابل میں رہتا ہوں. تقریباً میں 10 سال کا تھا اور وہ بچپنا ہی تھا، 10 سال کا تھا تقریباً. تو شاعری میں گنگنانے لگا تھوڑا تھوڑا. تو پھر بعد میں جب اسکول میں بھی جاتا تھا تو اسکول میں بھی میں جن لڑکوں کے ساتھ پڑھتا تھا تو وہ بھی میرے وہ شعر سنتے تھے، وہ خوش ہو جاتے تھے. وہ پھر آپس میں وہ میرے شعر گنگناتے تھے. تو مجھے خوشی ہوئی جب وہ میرے شعر سن کر وہ گنگناتے تھے تو خوشی ہوا، اس سے بھی تھوڑا مجھے سکون مل گیا. تو اس کے بعد ایک استاد تھا میرا، تو اس نے مجھے بہت حوصلہ افزائی کی. تو اس سے میں جب اس نے حوصلہ افزائی دی تو اس نے میرے کاپی پر جب ایک شعر دیکھا تو میں وہ کشمیر میں ہی لکھ رہا تھا، تو اس نے بہت حوصلہ افزائی کی. تو اس سے میں تھوڑا تھوڑا لکھنے لگا. پہلے میں جب میں نے پہلے شعر اسٹارٹ کیا لکھنے کا تو میں اس وقت کھیت میں تھا تو میں نے شعر لکھا. وہی شعر کاپی پر تھوڑا ایسے ہی لکھا. تو اس نے کہا یہ مجھے سناؤ. استاد نے ایک دن مجھے کہا وہاں پر یہ کیا لکھا ہے کاپی پر؟ میں نے کہا سر یہ میں نے شعر لکھا ہے. کس نے لکھا ہے؟ میں نے بتایا نہیں پہلے. تو اسی بات پہ اس نے مجھے حوصلہ افزائی کی. تو اس نے کہا یہ سن کے پڑھ کے سناؤ مجھے کیا لکھا ہے یہ. تو میں نے جب کشمیری میں کہہ دیا یہ کیا ہے، کیسا ہے شعر. تو اس نے سنا، اس نے کہا بیٹا آپ لکھتے رہو، کوئی بات نہیں، آپ ڈرو مت، لکھو جو آئے گا آپ کے ذہن میں وہ لکھتے رہو آپ. تو پھر حوصلہ افزائی ہوئی تو میں نے لکھنا شروع کیا. تو جب میں نے لکھا پھر آگے لکھا میں نے بہت. تو ابھی لکھ رہا ہوں میں. تو میں نے کچھ رائمیں بھی لکھا ہے، غزل لکھا ہے کشمیری میں. اردو میں نہیں لکھتا ہوں زیادہ، نہ لکھا ہی اردو میں، کچھ لکھا ہی نہیں میں نے. تو نعتیہ میں نے لکھا، نعت شریف 2-4 لکھا ہے میں نے. تو نعت لکھنا زیادہ مشکل ہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. تو اس لیے میں غزل ہی زیادہ لکھتا ہوں، آزاد نظم لکھتا ہوں. اور سماج پر جو بھی مزاحیہ ہوتا ہے نا، مزاحیہ کی بات ہوتی ہے وہ شعر میں تبدیل کرتا ہے ہم. تو شعروں میں کچھ مزاحیہ بھی لکھا ہے میں نے. رائم لکھا ہے خاص کر، وہ بہت اچھی چلی. تو اس کو وہ ریکارڈ بھی ہو گئی، اس کو گایا بھی کسی نے، پتہ نہیں اس نے میرا نام بھی نہیں دیا. تو یہ پبلش ہوئی، کلچرل اکیڈمی نے یہ کتاب میں لکھی ہے. وہ کشمیری میں وہ کتاب انہوں نے نکالی، وہ کیا کٲشُر شُر ادب سومبرن، کٲشُر شُر ادب سومبرن. وہ تو یہ فخر کی بات ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا نام بھی آ گیا اس کتاب میں. اور میرا یہ تھوڑا یہ شعر جو میں نے لکھا ہے، یہ گانا بچوں کے لیے لکھا ہے، یہ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی کہ میں نے یہ جو رائم لکھی ہے
इतना फेमस हुई, इतना मशहूर हुई ये, तो मैं ये फ़ख्र करता हूँ कि मेरा नाम भी इसमें आ गया। और तकरीबन ये तकरीबन 80 से ज़्यादा उसमें 300 नाम है तकरीबन शायरों का, उसमें मेरा नाम भी आ गया। तो इस किताब में मेरी राइम निकाली गई और वो गाई गई, तो उसको सब बच्चे गुनगुनाते हैं आज। तो मुझे ये शौक़ भी है, मैं दुआ करता हूँ जिसने भी ये मतलब जिसने भी ये निकाली और उसको रिकॉर्ड किया, तो उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मगर उसने मेरा नाम नहीं लाया उसमें, ये मतलब मेरा नाम नहीं उसने लाया इसमें, थोड़ा नाम भी लेना चाहता था न, चाहना उसका अफजाई होती है। और क्या, ये मेरे लिए भी एक एजाज़ है, ये एक एजाज़ है। मुझे बहुत खुशी हुई, क्या बताऊं मैं कितना खुश हो गया कि मैंने सोचा जो मैं कर रहा था आज तक, इस शायरी के साथ जो मैं कर रहा था, कि आज इसने रंग लाया। मैं बहुत खुश हुआ। क्या मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या बताऊं, कहने की क्या बताऊं, अल्फाज नहीं आ रहे मेरे ज़ुबान पे, कितना खुश हुआ मैं उससे। हाँ, कितना बुक मतलब आपने लिखा है, कितने कलाम? तकरीबन अभी मैंने किताब नहीं निकाली, तो एक किताब तैयार है, वो अभी पब्लिश नहीं हुई, तो मैं एक किताब इंशाल्लाह जल्दी निकालूंगा। अच्छा, महफिलें है उनमें कितने में आपने? मैं जम्मू में गया, जम्मू में 1-2 बार गया, तो वहाँ भी प्रोग्राम किए हमने, 2 बार गए थे जम्मू। तो फिर भी जाना था दिल्ली, मगर हालात की वजह से नहीं वहाँ गया, तो हालात ख़राब हो गया। तो मुझे एकेडमी के प्रोग्राम बहुत किए हमने, बहुत प्रोग्राम किए, उसी से भी शौक़ बढ़ता है। जब कल्चरल एकेडमी बुलाते हैं तो उससे ज़्यादा शौक़ बढ़ता है इंसान को। जो भी ये लिखता है शायरी, तो उससे बहुत शौक़ बढ़ता है। इस पे जब आप लोगों को ये शायर सुनाते थे, मेरा शायर जब वो सुनते थे, वो कहते थे, मैं उस टाइम मज़ा ही थोड़ा लिखता था, उनको मज़ा आता था, मैं खुश हो जाता था कि इनको मेरे शायर थोड़ा पसंद आते हैं। तो फिर बाद में जब मैंने लिखा तो फिर ज़मान पे लिखा, ऐसे ही हालात पे लिखा, तो गज़ल लिखा। बस ये जो भी लिखा मैंने गाया इसमें लिए मतलब बच्चों के लिए। मैं इंशाल्लाह वो तैयार हो गया तकरीबन, इंशाल्लाह वो भी एक किताब निकालूंगा ज़रूर, इंशाल्लाह रहमान वो तैयार है। राइम महसूस ऐसा होता है कि इससे फ़ायदा आता है। क्या फ़ायदा आता है? जब शायर कोई शायर लिखता है, वो ये सोच कर कहता है कि इससे फ़ायदा आना चाहिए, जो नए जनरेशन है उनको समझ आना चाहिए, अदब की तरफ तवज्जो देगा, और अपनी ज़बान जो होती है, कल्चर जो ज़बान होती है, वो ज़िंदा ताज़ा रहता है इससे, शायरी से। और जब बच्चों के लिए ये लिखता है, मतलब राय में लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, जो भी शायर लिखते हैं, वो ये सोचता है कि इससे फ़ायदा आ जाएगा, जो भी ये बच्चे पढ़ेगा उससे वो मतलब ध्यान देगा कश्मीरी पर, जो कश्मीरी की ज़बान है, कश्मीरी ज़बान ताज़ा हो जाएगी। इसको बहुत बड़ी हौसला अफजाई हुई। कुछ उलमाओं ने भी ना, थोड़ा मौलवी मस्जिदों में पढ़ता है ना नात, तो उन्होंने जब मेरा एक हमद पढ़ा, इम्तिहानन मजमत राउम ए रबा छुस परेशान खुश में थाउम ए रबा, वो भी बहुत मशहूर हुआ। वो इल्तिजाई नात था, तो इल्तिजा था वो। तो जब वो आ गया तो मतलब मीडिया मतलब ऐसे ही हुआ, तो जब सब लोगों ने सुना तो ये बहुत उनको पसंद आया। पहले मेरा बाप जो था, उसने मेरा इसके लिए ना उतना मतलब साथ नहीं दिया। उसने कहा था ये क्या कर रहे हो आप, टाइम ज़ाया कर रहे हो। मगर मैंने ये कलम नहीं छोड़ा। मैंने सोचा मैं कुछ कर रहा हूँ, मगर चोरी चुपके ही लिखता था। मैं कमरे में रात को तकरीबन 11-12 बजे में लिखता था। वही जब वो सो जाते थे तो मैं चोरी लिखता था। जब इन
یہ شاعری زیادہ تر میں رات کے 11 بجے سے ہی لکھتا ہوں. کیوں؟ اس وقت خاموشی ہوتا ہے, خاموشی میں بیٹھتا ہوں زیادہ. جب مطلب کسی ٹائم میں دکان پہ بھی لکھتا ہوں, جب خاموشی ہوگی اس ٹائم لکھتا ہوں. آتا ہے سوچ میں تو لکھتا ہوں اسی ٹائم. جب خاموشی کی عالم میں ہوتا ہوں میں تو اسی ٹائم لکھتا ہوں. میں میسیج دے رہا ہوں ان کے لیے جو مجھے پہلے ایسے تانے دے رہے تھے اس شاعری پہ. میں اگر لکھتا ہوں آج, جو جن کے ساتھ میں پڑھتا تھا ان لڑکوں, وہ لڑکے مجھے کوئی یہی بات کہتے ہیں, وہ یہ تھوڑا یہ کیا کر رہا ہے, مطلب وہ کیا یہ ایسے ٹھیک نہیں ہے, اس کو خالی اسی شاعری سے توجہ ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا, یہ کیا کرتا ہے. مطلب انہوں نے اس وقت مجھے تانیاں بھی دی, بہت تانے دی انہوں نے اس ٹائم. پاگل ہو گیا, یہ کیا ہوا, اس کو کیا ہو گیا, ایسی ہی باتیں کہہ رہے تھے. جب آج وہ مجھے یہ انہوں نے جب یہ سنا کہ آج اس کے کلام مسجدوں میں پڑھتے ہیں مولوی صاحب, یا رائم آ گئے کتاب میں, جب انہوں نے یوٹیوب پہ جب وہ مطلب خاص کر موبائل پہ آئی تو انہوں نے یہ رائم سنی تو وہ آپ کہنے لگا ہاں یہ کچھ کر رہا تھا, یہ آج کچھ کر رہا, یہ اس نے کچھ کیا ہے. بچوں کی خاطر بھی یہ تھوڑا سوچتا ہے, زمانہ مطلب لوگوں کے لیے بھی کچھ سوچتا ہے, یہ لکھتا ہے اسی خیال سے لکھتا ہے. مگر اب ان کو سمجھ آ گئے یہاں کچھ کر رہا ہے, یہ ضائع کر رہا ہے. اللہ میں لکھتے رہوں گا. میں اس پہ ٹائم دیتا ہوں, جب 2 گھنٹے 1 گھنٹہ دیتا ہوں اس پہ, کیونکہ مجھے اپنا گھر کا کام بھی ہوتا ہے. وہ گھر کا کام چھوڑ کر میں یہ کام کرتا ہوں. جب مجھے تھوڑا اپنا ٹائم ہوتا ہے پارٹ ٹائم, اس پارٹ ٹائم میں کرتا ہوں اس کے ساتھ. کیوں؟ یہ مجھے ایک شوق بھی ہے اور اس سے کچھ فائدہ بھی آتا ہے. بچوں کا جو خاص کر بچوں کا خیال اس میں زیادہ رکھتا ہوں میں. مجھے وہ شوق ہے, کچھ لکھوں گا, اگر لکھوں گا بھی کچھ وہ بچوں کے لیے لکھوں گا, کہ جو آنے والے بچے ہوں گے وہ پڑھیں گے